قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے۔ احد کا مطلب اکیلا نہیں، واحد نہیں، یکتا، یونیک، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ یہ تو ہم اس کا بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں، اصل اس کا ترجمہ یہ کہ سب کا پشت پناہ وہ ہے، سب کے پیچھے وہ ہے، سب کا سہارا وہ ہے، اس کا سہارا کوئی نہیں ہے۔ سمد عربی میں اس چٹان کو کہا کرتے تھے جو جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے پیچھے پہاڑ لیا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو، تو اس پہاڑ کے لیے بھی سمد کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کا بھی کوئی باپ نہیں ہے اور نہ وہ خود کسی کا باپ ہے۔ اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیشہ سے، اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو اس میں نے ٹیکنیکلی میتھمیٹیکلی اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ مان لیا جائے کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے تو خدا کا بھی کوئی خالق ہوگا، حالانکہ یہ ڈیفینیشن غلط ہے۔ خالق کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کا کوئی خالق نہ ہو، اگر اس کا کوئی خالق ہوگا پھر خالق نہ ہوا وہ تو مخلوق ہوئی، اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ تو میں نے اس میں ٹیکنیکلی بتایا تھا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ بات مان لی جائے کہ اگر کسی ہر چیز کا کوئی کریٹر ہے تو اللہ کا کوئی کریٹر ہوگا، تو پھر جو اللہ کا کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، اور پھر جو وہ کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، تو کیا یہ ایکویشن کہیں پہ رک سکتی ہے؟ تو یہ تو ساری فالس سٹیٹمنٹ ہو جائے گی، جبکہ دوسری طرف ریالٹی ہے کہ ہم موجود ہیں، مخلوق ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو ریورس کرنے کے لیے اگر یہ مانا جائے کہ ہمارا کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، تو دوسری طرف تو آپ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، انفینٹ ہے۔ تا وقت کہ آپ کسی ایک کو ایسا نہ مان لیں کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو، جہاں سے سب سٹارٹ ہوئے ہوں، تو سر وہی تو ہے لم یلد ولم یولد۔ میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ اسی وقت درست ہوگی جب کسی ایک کو ایسا ماننا پڑے کہ اس کا، ورنہ تو یہ رکے گی نہیں۔ اسی لیے بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان تو میں آ کے کہتا ہے کہ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، تم کہتے ہو اللہ نے، وہ کہتا ہے درختوں کو کس نے پیدا کیا، تم کہتے ہو اللہ نے، پھر وہ تم سے پوچھتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا، جب وہ یہ کہے تو تم کہا کرو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ٹیکنیکلی سپیکنگ وہی بات کی ہے کہ اس کا تو کریٹر ہو نہیں سکتا، میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ رانگ ہو جائے گی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس کے برابری کا نہیں ہے۔ یہ وہ ٹیسٹ ہے چوتھا جس پہ کوئی دنیا کا بندہ، کوئی کائنات کے بڑا سا بڑا انسان بھی پورا نہیں اتر سکتا کہ اس کی ٹکر کا کوئی ہو، اس کی برابری کا کوئی ہو۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو مخلوق ہوگا، مخلوق ہے تو اس کے ساتھ نیند جڑی بھی ہوگی، مخلوق ہے تو اس کے ساتھ کھانے پینے کا محتاج ہوگا، مخلوق ہے تو وہ پیشاب کا محتاج ہوگا، اور سب سے بڑی محتاجی کہ اسے موت آ جائے گی، اور اللہ کو موت نہیں آتی، وہ الحی القیوم۔ وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص یونیک صورت ہے اس اعتبار سے، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے ٹچ سٹون آف تھیالوجی، توحید کی کسوٹی ہے کہ اللہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس کے ٹکر کا، اس کی ہمسری کا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ اخلاص پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن آپ وہ مسئلہ نمبر 112C دیکھ لیں، کیا صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، اور صدقہ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ صدقہ ان لوگوں کو دینا چاہیے جو حقدار ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے مولویوں کو یا مدرسے میں دینا، آپ کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ بھی اٹھا سکتے ہیں، صدقے سے بالکل بلائیں ٹلتی ہیں۔ ہاں، جو منت مانی جاتی ہے اس کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ منت سے کنجوس کا مال نکلتا ہے، مصیبت نہیں ٹلتی، صدقے سے مصیبت ٹلتی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو، یہ اس سے بڑی کوئی دو چیزیں نہیں ہیں،
عمر دراز ہونا اور رزق میں کشادگی. رزق میں ہر چیز شامل ہے، اچھی صحت، اچھی اولاد، اچھی بیوی، اچھا رہن سہن، سب کچھ رزق ہے اللہ کی طرف سے. جو چاہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. یعنی تقدیر بدل دے گی، اور تقدیر میں یہ لکھا ہوگا کہ جب یہ کرے گا تو میں اس کی عمر میں اتنی برکت کر دوں گا، جب یہ حسن سلوک کرے گا تو میں اس کے ساتھ اتنے رزق کی کشادگی والا معاملہ کر دوں گا. یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا. صدقہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کسے صدقہ کر سکتے ہیں؟ جو پنجابی کا صدقہ ہے وہ تو ذرا ڈیفرنٹ ہے. عربی میں صدقہ ہر نیکی کے کام کو کہتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے، تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. صحابہ نے کہا یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا ہاں اگر یہی ضرورت تم ایسی جگہ سے پوری کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ صحابہ نے کہا ہوگا. فرمایا پھر اس پہ ثواب بھی ہوگا. یہ بھی صدقہ ہے. باقی عموماً جو صدقہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی غریب کو کوئی کھانا کھلانا یا اس کی مالی مدد کرنا. تو اگر آپ وہ صدقہ پوچھ رہے ہیں تو اس میں ایک تو obligatory صدقہ آپ کے اوپر رکھ دیا گیا کہ جو بخاری مسلم میں ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی یا بچوں کے منہ میں بھی جو رزق ڈالتا ہے، یعنی ان کے لیے جو کمائی کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. ماں باپ کے اوپر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. اسپیسیفکلی وہ صدقہ جو آپ نے منت مانی ہوتی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، وہ پھر آپ نے صرف غریب لوگوں کو کھلانا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے وہ آپ ماں باپ بیوی بچوں پہ نہیں لگا سکتے. ہاں بہن بھائی سب سے زیادہ حقدار ہیں ایسے صدقے کے. زکوٰۃ کے بھی سب سے زیادہ حقدار بہن بھائی ہیں، اس کے بعد باقی رشتہ دار ہیں. صدقہ فطر بھی سب سے پہلے بہن بھائیوں کو دیں، اور اس کی جو بھی فارم آپ بہتر سمجھتے ہیں، رقم کی شکل میں ہو، راشن کی شکل میں ہو، کپڑوں کی شکل میں ہو، کسی بچے کی فیس کی شکل میں ہو، کسی کو موٹر بائک لے کے دے دیں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. مسئلہ 95A میں نے صدقے کے اوپر تفصیلاً ریکارڈ کروایا تھا، اور 95B مسئلہ زکوٰۃ کے 70 قدیم اور جدید فقہی احکام و مسائل پہ ہے. صدقہ فطر کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. صدقہ فطر کے بارے میں نے تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی ہوئی ہے. دیکھیں یہ ایک سا آپ نے دینا ہوتا ہے اناج. صدقہ فطر بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر ایک سا مقرر کیا تھا. اناج جو کی شکل میں، گندم کی شکل میں، کھجور کی شکل میں، پنیر کی شکل میں، کشمش کی شکل میں، یہ ساری چیزیں بخاری مسلم میں آئی ہیں. اور ہر بڑے چھوٹے، ایون ایک دن کے بچے کی طرف سے بھی، خواہ غلام ہے یا آزاد ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، وہ اس نے ادا کرنا ہے ایک سا. یہ نبی علیہ السلام نے اسے مشروع فرمایا. اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو روزہ دار کہ روزے میں جو کمزوریاں رہ جاتی ہیں نا، کبھی فوش گوئی ہو گئی، کوئی اور گناہ کا کام ہو گیا، اس کی کمپنسیشن کے لیے مشروع فرمایا اسے کہ ہر شخص نے یہ ادا کرنا ہے. اور صحابہ کرام اسے عید سے پہلے پہلے ادا کرتے تھے، اور پریفریبل یہ کہ بالکل آخری دنوں میں آپ اسے ادا کریں. اب اس حدیث کی طرف آئیں جو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ وہ سا کیا ہے. سا ایک پیمانہ تھا میئرمنٹ کا نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر. ایک سا کے اندر 4 مد ہوا کرتے تھے. جس طرح ہمارے زمانے میں 1 کلو گرام کے اندر 4 پاؤ ہوتے ہیں. 1 کلو گرام ہم کتنا لیتے ہیں؟ 1000 گرام. اور 1 پاؤ کتنا ہے؟ 250 گرام. 250 والے 4 ہوں تو 1 کلو گرام بن جاتا ہے. بالکل اس طریقے سے اس زمانے میں 4 مد مل کر ایک سا بنایا کرتے تھے. اور یہ میئرمنٹ تولنے کے اعتبار سے نہیں ہوتی تھی، ماپنے کے اعتبار سے ہوتی تھی. یعنی گڈویاں بنی ہوئی تھی. جس طرح ہم بھی بچپن میں کبھی محلے میں وہ بیر بیچنے آتا تھا تو وہ گڈویاں بھر کے نا وہ دیتے ہوتے تھے. آج کل تو تول کے ہوتے ہیں نا، گڈویوں کے ذریعے ہوتے تھے. ابھی بھی گڈویوں والا ہے ماپنے والا. دودھ کے کیس میں 1 لیٹر کا ہم نے پیمانہ رکھا ہوا ہے. 1 لیٹر کے اندر 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں. لیکن ہم غلط العام میں پتا اسے کیا کہتے ہیں؟ 1 کلو دودھ دے دو. حالانکہ اگر آپ 1 کلو دودھ لے رہے ہیں تو وہ 1 لیٹر دودھ سے کم ہوگا، کیونکہ دودھ کا وزن پانی سے زیادہ ہوتا ہے. ہاں 1 کلو گرام پانی اور 1 لیٹر پانی یہ اپنے وزن میں برابر ہوں گے، کیونکہ وہ 1 لیٹر پیمانہ رکھے یہ گیا ہے کہ سٹینڈرڈ پانی کو مانا گیا ہے کہ پانی کا جو وزن ہے نا 1 کلو گرام جو ہو، وہ پانی جتنا والیوم گھیرتا ہے، جتنی جگہ گھیرتا ہے، اسے 1 لیٹر قرار دے دیا گیا اور وہ پیمانہ بن گیا اس کا. لیکن دودھ تو پانی سے تھوڑا وزنی ہوتا ہے. تو دودھ اگر آپ 1 کلو گرام لیتے ہیں نا، 1 کلو گرام دودھ،
تو وہ آپ کو 1 لیٹر پانی یا 1 لیٹر جو دودھ ہونا چاہیے تھا اس سے کم پڑے گا، کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہے، وہ پہلے ہی پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ میں نے آپ کو کلیریفائی کر دیا. اچھا اب آ جائیں اس طرف. تو اب عرب ملکوں کے اندر تو یہ آرٹ ظاہر ہے، وہ عرب کے لوگ پھر اپنی اس ڈکشنری کو ٹرانسفر کر کے باقی لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ پیمانے تو ان کے تھے. تو اس میں جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے نا، اس نے باقاعدہ اس کی کیلکولیشن کی ہے 2600 گرام. یہ فتویٰ کمیٹی نے جو ڈاکومنٹ نکالا نا، ویسے تو اگر یہ پورا 2500 گرام ہوتا تو ہم کہہ دیتے 2.5 کلو، لیکن انہوں نے نکالا ہے اس کا 2600 گرام، یعنی 2.5 کلو کے اوپر 100 گرام. ایک کیلکولیشن یہ چل رہی ہے. ایک اور کیلکولیشن ہے جس میں ذرا پرانے زمانے کی ہے، وہ کنورژن کرتے ہیں نا، 2750 گرام بن رہا ہے، یعنی 2.25 کلو. اور ایک تیسری کیلکولیشن میں 2400 گرام بن رہا ہے، جس میں ایک مد 600 گرام کے برابر ہے، تو وہ 4 مد ایک ساتھ مل کے 2400. تو یہ 3 یعنی چل رہے ہیں 2400 گرام، 2600 گرام، 2750 گرام. یہ 2750 جو ہے یہ سیف سائڈ کے اوپر ہے، یہ 2.25 کلو ہے. ٹھیک ہے؟ تو 2750 گرام یعنی کہ 2.25 کلو یہ اپروپریٹ ہے. ایک سا 2750 گرام 2.25 کلو. اور اگر زیادہ احتیاط آپ نے کرنی ہے، راؤنڈ آف کر لیں، 3 کلو ہی دے دیں. 3 کلو کھجور بھی دے سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو مہنگی پڑے گی، 600 روپے کلو کھجور آلموسٹ ہے 1800. آٹا کتنا کلو چل رہا ہے جی؟ 150. تو اگر آٹا لیں گے 300 تو 450 روپے بن جائے گا. ٹھیک ہے؟ کشمش لیں گے تو ہزاروں میں بنے گی، پنیر لیں گے ہزاروں میں بنے گی. اچھا یہ سب پھر وہ آپ نے 2.25 کلو یا 3 کلو سب کے لیے وزن ایک ہی ہے، ایک سا. کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ ایک سا دیتے تھے اناج، اور پھر ساتھ یہ ہے کشمش، پنیر، کھجور، گندم، جو اناج ہے وہ سارے کا سارا اس میں آتا ہے. وزن وہی رہے گا 2.25 کلو یا راؤنڈ آف کر کے 3 کلو. اور یہ جو میں آپ کو یہ فگر بتا رہا ہوں یہ سنی اور شیعہ کے ہاں کامن ہے. ہاں مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اور کئی معاملات کے اندر سنت میں اپنی رائے کو داخل کیا، اس میں بھی داخل کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے والی جو گندم ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے، لہٰذا ہم آدھی گندم دیا کریں گے. تو ابو سعید خدری اس پہ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں جو چیز رسول اللہ سے سن چکا ہوں اور آپ کے حکم پہ عمل کر چکا ہوں، میں تو مرتے دم تک ایک سا ہی دیا کروں گا صدقہ فطر. تو شکر الحمدللہ ماموں پارٹی بھی ایک سا ہی دیتی ہے آج. ہاں وہ ماموں کے مطابق نہیں چل رہے بلکہ بخاری مسلم کے مطابق چل رہے ہیں. تو وہ آپ نے نصف سا نہیں کرنا کہ جی وہ والی گندم سستی ہے تو وہ والی مہنگی ہے. گندم جو آپ کھاتے ہیں وہ. اب اگر کوئی یورپ اور امریکہ میں ہے نا جناب، تو اس نے یورپ اور امریکہ کے ریٹ کے اوپر کرنا ہے. تقسیم بے شک پاکستان میں کرے، لیکن کھارا تو وہاں سے ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کھارا وہاں ہے اور کیلکولیشن یہاں کی نکالے گا وہ. نہ، اس طرح نہیں ہو سکتا. ہاں قربانی کے جانور والا معاملہ ایک الگ ہے، وہ بھلے وہاں خریدے یا یہاں خریدے، وہ تو جانور پورا آپ نے لے لیا نا یا حصہ ڈال دیا، اور وہاں تو وہ پھر اس طرح کرنے بھی نہیں دیتے. لیکن یہ تو آپ نے جو خود کھاتے ہیں نا، وہ آپ نے 2.25 کلو سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے 3 کلو اناج آپ نے دینا ہے. تو اگر آپ آٹے کے مطابق کیلکولیشن کر لیں، اچھا یہ آٹا بھی 150 روپے کلو اس کے لیے جو 150 والا آٹا، اگر کوئی دیسی آٹا لے رہا ہے اور وہ اوپر ہے تھوڑا سا تو وہ اس اعتبار سے زیادہ ریٹ لگائے گا. ہاں دیسی کا ہے 150 ہے، چلے ٹھیک ہے. پھر سفید آٹا تو اس سے سستا ہوگا، ہاں تو 450 ہے 3 کلو کا، تو ٹھیک ہے 450 آپ کر لیں. اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو راؤنڈ آف کر کے 500 دیں، زیادہ دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کم میں مسئلہ ہے. اور یہ آپ کے روزے کے اندر جو کمزوریاں ہیں نا ان کا کفارہ بنے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے بغیر آپ کے روزے قبول نہیں ہوں گے، ان کی کمزوریاں کمپنسیٹ نہیں ہوں گی. اور اگر اس دن بھی کوئی بچہ آپ کے گھر پیدا ہوا ہے نا، اگرچہ اس نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، جو بچے روزہ رکھنے والے ہیں نہیں رکھنے والے، بوڑھے رکھنے والے نہیں رکھنے والے، ہر ایک کی طرف سے گھر کے سربراہ نے وہ دینا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اس میں کوئی روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ہاں جو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے زکات والا کہ ایک بندہ کہ میں امیر ہوں گا تو ہی میں دوں گا. نہیں، ایک عام آدمی بھی دے گا. عام آدمی جو 2 وقت کی روٹی اپنی چلا رہا ہے اس کے لیے ایک صدقہ فطر کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں، وہ دے گا. کس کو دے گا؟ اپنے سے زیادہ غریب لوگوں کو دے گا. اس میں جو امام شافعی نے تھوڑا سا غلوف کیا اور اہل حدیث بھی حنفیوں کی ٹسل میں اس طرف چل پڑے کہ چونکہ احادیث کے اندر اناج آیا لہٰذا اس کے ایکویلنٹ پیسے نہیں نکالے جا سکتے. آپ کو پتا ہے یہ بات؟ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 2.5 کلو
یا 2.25 یا 3 کلو اناج کے پیسے دے دیے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. حنفی کہتے ہیں نہیں، پیسے بھی دے سکتے ہیں اور آپ اناج بھی دے سکتے ہیں. میرا موقف امام حنیفہ کے ساتھ ہے. یہ جو اہل حدیث نے مسئلہ کھڑا کیا اور امام شافعی سے مستعار لیا حنفیوں کی ٹسل میں، یہ بالکل باطل ہے. مجھے بتائیں، اب جتنی آبادی ہو چکی ہوئی ہے، اگر آپ اسے راشن میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں، پھر تو مدرسوں اور مسجدوں کے باہر لا کے بڑی بڑے ٹرک اور کنٹینر کھڑے کرنے پڑیں گے. یہ پاسبل ہے آج کے دور کے اندر؟ اور پھر جن مولویوں کو آپ مسجد میں جاتے ہوئے پیسے دے رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ یار تم نے اتنا جو یہ اکٹھا کیا ہے پیسہ، بعد میں راشن لیتے ہو پھر اس کا؟ ہو سکتا ہے آپ کو کہتے ہیں ہم لیتے ہیں، لیکن لیتے کوئی نہیں ہوں گے. کون لے گا یار؟ لاکھوں روپے کے تو انہیں بڑے بڑے کنٹینر گندم کے اور وہ آٹے کے لینے پڑیں گے، اور بوریاں. پھر اس کو تقسیم کرنے کا تکلف کون اٹھائے گا؟ اور یہ آٹا اتنا نہیں ہے کہ یہ خود کھا لیں، کتنا کھائیں گے؟ یہ تو سینکڑوں سال تک کھاتے رہے تو جتنا انہوں نے اکٹھا کیا ختم نہیں ہونا. اور بس وہ پیسے لگا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کے پیٹرول کے اوپر اور اپنے گھر کے بجلی کے بلوں کے اوپر. تسی خوش ہو، صدقہ فطر ادا کرتا ہے، تسی ہوندے رہو وہ خوش. تو یہ باطل مسئلہ ہے، اور اس پہ میں علمی ان کو اینٹی وینم اور الزامی جواب دیتا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کی دولت کا 40واں حصہ ہوتا ہے. آپ نے ہر سال نکالنی ہے 2.5%. تو مجھے بتائیں، کیا ہم سونے کی زکوٰۃ جب نکالتے ہیں تو اس سونے کو توڑوا کے اس کا 40واں حصہ دیتے ہیں یا اس کے برابر کرنسی دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ کرنسی. ادھر کبھی کسی اہل حدیث نے نہیں کہا کہ جی نہیں، وہ سونے کے بدلے سونا ہی دینا ہوتا ہے کیونکہ زکوٰۃ تو سونے کے اوپر ہے اور سونا نکالنا ہے، چاندی کے بدلے چاندی نکالنی ہے. وہاں تو کوئی نہیں کہتا. وہ کیا کہتے ہیں؟ جی ایکویلنٹ ہی ہے جی اس کے. ہاں ایکویلنٹ ہی ہے اس کے. تو یہ بھی ایکویلنٹ ہے. ایک غریب آدمی کو آپ راشن ڈلوا دیں، ایک غریب آدمی کو راشن کے پیسے دے دیں، یہ ایکویلنٹ ہے صدقہ فطر کے بھی. اور اس طریقے سے قرآن میں جو ہے کہ روزہ چھوڑنے کا جو فدیہ آپ نے دینا ہے، ایک وقت کا ہی کھانا ہے. وہاں پہ میں حنفیوں کے ساتھ نہیں ہوں. حنفی کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا ہے، خود سے انہوں نے دین میں داخل کیا ہے. وہاں اہل حدیث کا موقف ٹھیک ہے. دیکھیں ہم تو بیلنس چلتے ہیں، جس کی جو بات درست ہے اس کو صحیح کہتے ہیں. کہ قرآن میں جب آیا نا کہ آپ نے روزے کے بدلے فدیہ دینا ہے، تو قرآن کو کوئی آر نہیں تھی یہ کہنے میں کہ 2 وقت کا کھانا. آج کل تو بھائی 3 وقت کا کھانا ہے، ہم تو 3 وقت کھاتے ہیں عموماً. تو قرآن نے کہا کہ آپ نے مسکین کو فدیہ دینا ہے جو اوسطاً تم کھاتے ہو. تو اس کا مطلب ایک عام آدمی بھی، ایک گورا بھی پہلی دفعہ جب قرآن پڑھے گا نا تو اس کا مطلب یہی لے گا کہ ایک مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا ہے. حنفیوں کا 2 وقت کا کھلانا باطل ہے کیونکہ آج کل تو ہم 3 وقت کھا رہے ہیں. پھر ہر زمانے کا، ہر علاقے کا اپنا کلچر ہے. وہ بات ٹھیک ہے کہ ایک کھانے کے ایکویلنٹ، خواہ اسے کھانا کھلا دے مسکین کو، خواہ اسے اتنی رقم دے دے. اور یہی موقف تمام کفاروں کے لیے ہے. وہ 60 مسکینوں والا ہو، خواہ وہ 1 مسکین والا ہو، سب کا ایکویلنٹ یہ ہے کہ آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں اور کھلا بھی سکتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے، یہ اس کے اندر ٹالرنس موجود ہے. لہٰذا میں صدقہ فطر کے حوالے سے بالکل کلیئر ہوں. اگر آپ پیسے بھی دیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے. اور جو لوگ زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ 3 کلو یا 3.25 کلو کشمش کی رقم کیلکولیٹ کرے. اب مجھے تو اس کی قیمت پتہ ہی نہیں کہ اس وقت کیا ہوگی، کیونکہ ہم تو اس طرح یہ کوئی آئٹم نہیں ہے، یہ تو چھٹانک برابر لیا جاتا ہے، اتنا مہنگا ہے. تو وہ ہزاروں میں بن رہا ہوگا. پنیر، چلے پنیر کی تو ہم کیلکولیشن کسی حد تک کر سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ دیسی گھی کا کیا ریٹ چل رہا ہے جی آج کل؟ 3000 روپے کلو. تو 9000 روپیہ ہوگا اگر آپ دیسی گھی بھی دے سکتے ہیں. یہ بھی ساری مصنوعات ہیں جو آپ کے کامن یوز میں ہے. تو کسی کو زیادہ شوق ہے خرچ کرنے کا اور اسی مد میں، تو 9000 روپیہ ایک گھر کے فرد کی طرف سے بے شک دیں. 3 کلو دیسی گھی، جو چیزیں آپ کے کھانے کے یوز میں ہیں، اناج کی شکل میں ہو، کیونکہ وہاں پنیر آیا تھا تو وہ آپ دے سکتے ہیں. وہ آپ کی مرضی، جس طریقے سے آپ مرضی کریں. وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹالرنس دی ہوئی ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ وہی چیزیں جو احادیث کے اندر آئی ہیں، جو کشمش، پنیر، گندم اور اسی کی فارم آٹا، کھجور، یہ آپ دے سکتے ہیں. کھجور کی کیلکولیشن چلے آسان ہے. جو اچھی والی تھوڑی سی نارمل کھجور ہے وہ 600 روپے کلو ہے، تو 1800 بن گیا. چلے 2000 روپے آپ فیکس دے دیں. ضروری ہے آپ نے 500 دینا، 2000 بھی دیں فیکس. اور ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے آپ نے دینا ہے. جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے وہ نہ دیں، وہ لے لیں. ہاں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا نا. زکوٰۃ دینے والے جبھی اپنی زکوٰۃ دیں گے جب کوئی لینے والا بھی موجود ہوگا. ہاں تو وہ لے لیں اگر نہیں دے سکتے. لیکن اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھیں. دنیا میں ہر غریب آدمی سے نیچے بھی کوئی غریب آدمی موجود ہوتا ہے، صرف آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ آپ نے چشمہ اپنا لگایا ہوتا ہے. اس لیے مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو، یوں تمہیں اللہ کی نعمتوں کے اوپر قناعت نصیب ہوگی، صبر آ جائے گا. اوپر نہ دیکھو، اوپر کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا اوپر جہاں دیکھنا چاہیے وہاں اوپر دیکھتے ہی کوئی نہیں، اور وہ ہے آخرت کے معاملے میں. ادھر کہتے ہیں بڑے گنہگار،
کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صحابہ. ٹھیک ہے, یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے اسی تے ابو جہل پڑھنا جائے, سانو یہ نہ کہو کہ ابو بکر عمر عثمان و علی کے راستے پہ چلے. جہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اعلیٰ درجے کی کہ ہم پیغمبروں کا پڑوس جنت میں حاصل کریں, وہاں کہتے ہیں اسی تے بڑے گناہگار اور دنیاوی معاملات میں دوسری طرف چل پڑتے ہیں. یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام نے بالکل اپوزٹ اس کی تعلیمات دی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے, بس سانسیں میری چلتی رہے, اتنا رزق کافی ہے. ہاں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ بعض اوقات 1 مہینہ, بعض اوقات 2-3 مہینے بھی گزر جاتے تھے, ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا, 2 کالی چیزوں کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا, اور وہ بھی ٹنوں ٹن نہیں, 2 کھجوریں صبح اور 2 شام کے وقت, یہ ٹوٹل خوراک تھی. اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ جو اس زمانے میں کئی میلوں سے پیدل بھر کے لانا پڑتا تھا, تکلیف دہ کام تھا, اس لیے پانی بھی کوئی تھوک کے صاف سے نہیں تھا جو آج آپ ٹوٹیاں کھول دیتے ہیں. پانی میٹھا بھی ایک ایشو تھا. یہ ٹوٹل ان کا ایک سرمایہ تھا. اور پھر وہ رکت انگیز حدیث جو بخاری مسلم کی ہے, جب نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے گھر کے اوپر والے حصے میں شفٹ ہو گئے, جس میں صرف ایک مشکیزہ کونے میں لٹک رہا تھا اور ایک برتن پانی والا اور ایک چٹائی, اور اس میں نبی علیہ السلام آرام فرماتے, اور آپ کے اوپر کرتا بھی کوئی نہیں تھا, صرف تہمت باندھی ہوئی تھی. آپ لیٹے ہوئے, حضرت عمر اجازت لے کے جب گئے, آپ نے ایلا کیا تھا, 1 مہینے تک بیویوں سے ناراض ہوئے تھے کیونکہ بیویوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اب تو ہمیں وسعت ہو چکی ہے, ہمارا خرچہ بڑھائیں, لیکن حضور تو فقر کی زندگی گزار رہے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے, ان کی بیویوں کا ساتھ نہیں دیا. سورۃ الاحزاب کی آیات نازل کی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا اور اس کا مال چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں یہ مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں, طلاق دے دیتا ہوں, اور اگر تم اللہ, اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طرح گزارا کرنا ہوگا, کیونکہ اجر بھی تو ڈبل ہونے والا ہے نا. تو نبی علیہ السلام 1 مہینے تک ناراض رہے گھر کی چھت پہ. اسی میں ہی حدیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا عمر نے جا کے اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹا, سیدہ حفصہ کو, باقی بیویوں کے ساتھ بھی جا کے تھوڑی مس ہینڈلنگ کی. بعد میں وہ پھر پچھتاتے بھی تھے, مجھے کیا یہ رائٹ پہنچتا, چلو میں اپنی بیٹی کو تو ڈانٹ سکتا ہوں, باقی بیویوں کو میں کیسے. لیکن وہ حضور کی محبت میں, آپ پتہ ہے حضرت عمر تو پھر میرے سے زیادہ جذباتی تھے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا میں حضور کو کوئی ایسی بات کروں کہ حضور مسکرائیں, کیونکہ آپ تو بڑے سیریس موڈ میں بیٹھے ہیں. تو میں نے جاتے ہی کہا یا رسول اللہ دیکھیں جب تک ہم مکے میں تھے نا ہماری بیویاں کتنی ہمارے کنٹرول میں تھی, لیکن یہ انصار کی بیویاں تو اتنی تیز ہیں کہ انہوں نے اپنے مردوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے, اور ان کو دیکھ دیکھ کے ہماری بیویاں بھی ہم پہ شیر ہو گئی ہیں. تو حضور اس بات کے اوپر مسکرائے, کہتے ہیں مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ حضور کا موڈ تھوڑا بہتر ہو رہا ہے. تو پھر انہوں نے گپ شپ شروع کر دی. پھر نبی علیہ السلام کی جب وہ حضور پھر اٹھ کے بیٹھے, جب تو آپ کے کندھے کے اوپر چٹائی کے نشان تھے, اوپر کرتا بھی نہیں تھا, یا اگر چادر تھی تو چادر تو پھر اس طرح لی جاتی ہے تو احرام کی شکل میں بعض اوقات تو وہ نشان. حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حال. بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر, تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر. تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے, حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی. تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی, یہ سب سے آپٹیمل ہے. اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل ہے, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی. تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے, اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی آپ اسلام نے بسم اللہ سے سٹارٹ کیا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے, اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی علیہ السلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی, اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں
کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے، اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا، وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، ذہن میں رکھیے گا، بھوک ایک عیب ہے، پیشاب ایک عیب ہے، نیند ایک عیب ہے، اسی لیے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں۔ جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے لیے، پیشاب نہیں ہوگا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم۔ تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے، کوئی کمزوری نہیں، وہاں پہ نیند بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں گے، بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے۔ وہ میری خالہ جو ہے نا، وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ ان کی بیٹیاں جب چھوٹی تھی نا تو سوئی ہوتی تھی نا، تو کون سے پوچھتا تھا بیٹیاں کتنے، کہتے ہیں چارجنگ تے لائی ہیں، کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے، جب تک یہ سونا نہ جائیں سکون نہیں آتا۔ تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا ہے نا اٹھلی اوپرلی کر دینی ہے۔ تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی۔ تو لہذا آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے گا۔ اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جن میں پہچانتا ہوں گا، اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی۔ تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی اصحابی۔ امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں، اصحابی والی بھی ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث پہ کامنٹس ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے، وہ جب بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دل سے الٹے قدم نہ پھریں، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے۔ یہ دعا انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں گے۔ اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہے نا، وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے۔ پورا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ آپ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر اور شفاعت والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا۔ تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نام مال تل رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا۔ عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر پولیس رات پہ آ جانا۔ کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا، یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسی امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا، یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے، یا پھر میں پولیس رات پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کے لیے۔ تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی گئی وہ بھی شامل ہے، اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے وہ بھی، حتیٰ کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر، جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال بعد۔ اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں، کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا، یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ، اس میں الفاظ ہیں اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے حوض کوثر کا منظر، ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا گیا۔
وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی، جو شہدائے احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا، اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھا. تو اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہوگی. تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ موجود ہیں. اور پھر میرے ایک کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے. جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے، ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے. ابو طالوت تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جبکہ وہ دسترخوان پر تھا. تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے. استغفر اللہ. ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا ہے گینڈا محمدی، یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا. تو یہ کتنی سخت توہین کی عبید اللہ ابن زیاد نے. یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا تو انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین تھے. یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے. تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، آل امیہ ہیں، یہ بنو امیہ کے خدمتگار. تو اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت ابو برزہ اس کی تنزیہ بات کو سمجھ گیا. آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں گے، کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا، اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو، یہ رسول اللہ سے میری نسبت میں مجھے آر دلائیں گے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی، یعنی پنجابی سے کہتے ہیں گینڈا محمدی. نعوذ باللہ. تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا. وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب نہیں. پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں، نہ 1 بار، نہ 2 بار، نہ 3 بار، نہ 4 بار، نہ 5 بار، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا، اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے. اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے. انہوں نے بدعا دی کہ جو حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر نصیب ہی نہ کرے. تو حوض کوثر جو ہے ایک ریالٹی ہے، اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہیں ان میں سے ایک عرش کا سایہ، اسی طریقے سے یہ حوض کوثر بھی ہے. اس گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ٹھیک ہو گئی. اب میرے بھائیو جو یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 48، یہ متقاضی ہے کہ ہم بقیہ ساری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں کریں. یہ قرآن حکیم کی اگر میں کہوں نا سب سے کریٹیکل آیت ہے تو میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. کائنات کی سب سے بڑی بل یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے، سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے. پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا. لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو پاک ہے اللہ، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی غلطی کرنے والا ہوں. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے. اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور قرآن میں بھی آ گیا نا، کذالک ننجی المؤمنین. اور کتنا بڑا فتویٰ آیا ہے میرے بھائیوں، سورہ الصافات 143 144. فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا. اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی. یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے. بہت بڑے اسماء اعظم میں سے ہے. تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنایا نجات کا. کہتے ہیں نا وہ کسی کے انسٹنکٹ پہ بات کرنا، کسی کی جبلت پہ. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص کوالٹی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف دعا کی. وہ کیا؟ بڑی انٹلیکچوئل دعا ہے. لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ توحید کو پہلے نمبر پہ لے گئے. انت سبحانک، اے اللہ تو تو پاک ہے، تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تو تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا. اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے کہیں گے اللہ تیرے کو تو غلطی نہیں ہوندی، میں تو بندہ آنا تو غلطی تو کراں گا، کیا زبردست انداز ہے اللہ کو پکارنے کا. اس پہ پھر نجات ہی ملنی تھی نا. اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹی انہوں نے ذکر کی ہے، اللہ میں تو بندہ ہوں نا تو غلطی کروں گا نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہونی، تو تو پاک ہے، غلطی تو میں نہیں کرنی ہے نا، تجھ سے تو ہو نہیں سکتی، جب میں کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا. بہترین دعا ہے واللہ، بہترین استغفار ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب آپ تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو، اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں. یہ اسماء اعظم میں سے ہے. اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کریں. دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالسٹ ہے، جسے ہم وہ کیمسٹری میں کہتے ہیں کیٹالسٹ، کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرنے والا. یہ کیٹالسٹ ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دوسرا وظیفہ، وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے. اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. کتنی بہترین دعا ہے، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے. بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا. اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ، صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا،
تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اس کے اندر وہ شعر جو بنا دیا نا نعم المولا و نعم النصیر، ویسے الگ سے آیت ہے لیکن یہ شعر نہیں بنانا، بس اتنا ہی وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے، اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے، اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے، اور یہ ہے وہ آیت، وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے یہ آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563. اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اچھا یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں، ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا، ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھے نا آپ، اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہونا، ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں. یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. آپ دیکھیں یہ صوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا، کیسے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا. عربی ایویں تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے، ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو بھی وظیفے پڑھیں نا، ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں. اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے. تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جنابت والے چیپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے. اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو قرآن ہے، سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے، الحمدللہ بھی تو، یہ اذکار جو ہے نا جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ رہے ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے